ہم اور آپ کون ہیں؟ مسافر ہیں نا. ہم اور آپ یہاں کے مسافر ہیں. کوچ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کتنے دن رہ جائیں، کتنی طویل عمریں لوگوں نے پائیں، مگر آخر جانا ہی پڑتا ہے. ساری دنیا کو ہر معاملے میں اختلاف ہے، مگر اس کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ مجبور ہے، جانا ہی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے کہ پھر اے مومنو، اے مسلمانوں، پھر تم آؤٹ رستے مت جایا کرو. ظاہر بات ہے اگر تم آؤٹ رستے جاؤ گے تو تمہارے پاس جو خزانہ ہے وہ لوٹ لیں گے. رہزن ہے. تم اگر یہاں سے ہٹے اپنے قدم سے، اپنے مقصد سے، تو سمجھ لینا چونکہ تمہیں لمبا سفر کرنا ہے، لمبے راستے پر جانا ہے، تو اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے ظاہر بات ہے سیدھے راستے پہ جانا ہوگا. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے اصول. میں نے گزشتہ جمعے کو دل کے معاملے میں آج وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ دل ہمارا کہاں پہنچا، ہمارے دل میں کیا کیا بس گیا. لیکن تمہارے پاس کیا خزانہ ہے، اس کو اعلیٰ حضرت کیا بیان کرتے ہیں ذرا سنیں. کہہ رہے کہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ. مومنو تمہارے پاس مال ہے، اور وہ مال کیا ہے؟ ایمان ہے. اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب تم نے کلمہ پڑھا ہے، جب تم نے کلمہ پڑھ ہی لیا تو ظاہر بات ہے تم پہ یہ خزانہ جب تمہارے پاس، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھ کے کہیں تم آؤٹ رستے جاؤ تو کہیں تمہارا کلمہ تم سے شیطان چھین نہ لے. اس لیے کہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ، مال ہے راہ ہمارے پھرتے ہیں وہ سوئے. اور آنکھ لگ گئی، نیند بڑی لمبی ہو گئی، وقت پہ وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، زندگی ختم کے دہانے پر پہنچ رہی ہے. نہیں معلوم ہمیں آپ کو کہ ہمارا آخری دن کون سا ہوگا. حد بلوغیت تک بندے پر نماز فرض نہیں ہوتی. 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجدوں میں لایا کرو، انہیں نماز کی تربیت دو. لیکن 10 سال کا جب ہو جائے پھر نماز اگر چھوڑنے لگے تو پھر سمجھ لینا کہ اس پر سختی کرو. اس لیے کہ نماز چھوٹا موٹا تحفہ نہیں، بڑا عظیم تحفہ ہے نماز. میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں. آج ہماری ایک دنیاوی بیماریوں پر نظر ہے. بخار آ گیا، ہاتھ لگ گیا، ہاتھ لگ کے پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے، محسوس ہو جاتا ہے، سر میں درد ہے بتا دیتا ہے، آنکھ میں درد بتا دیتا ہے، پیر میں درد بتا دیتا ہے. جسم میں جو بیماریاں لگتی ہیں ان کا پتہ بندے کو چل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے بتاتا ہے. اللہ کے بندے کبھی میں نے آپ نے یہ نہیں سوچی کہ دل ہمارا کہاں کہاں بیکار ہو رہا ہے، کہاں کہاں خراب ہو گیا، اس دل میں کتنی گندگی بھری. آپ کہیں گے صاحب دل بیمار، ہاں دل بیمار اگر نہ ہوتا تو پھر ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین. سبحان اللہ کو دور سے. نماز دین کا ستون ہے. آپ عقل مند ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا بہترین جو ہے دماغ دیا ہے، وہ ساری باتوں کو جانتے ہو، دنیاوی اچھائی کو جانتے ہو، دنیا کے معاملات کو جانتے ہو، دنیا کے نقصان و فائدے کو جانتے ہو، مگر اخروی فائدہ اور نقصان ہمارے دل اتنا خراب ہو گیا کہ دنیا کے نقصان کو ہمیں معلوم ہے، اخروی نقصان جو ہو رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ورنہ حالات یہ نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں. آپ خود سوچ لیں، نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین. میرے نبی نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے.
اور بندہ سو رہا. خود غور کریں اپنی ذرا کیفیت پہ ذرا سوچیں. ہمیں نیند آ رہی ہے؟ 10 سال کٹے، 20 سال کٹے، 30 سال کٹے، 40 سال کٹے، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر. کبھی افسوس ہے آج تک پوری لمبی ہمیں زندگی ملی، اللہ تعالیٰ نے یہ کٹتی جا رہی ہے، مگر آج تک ہم نماز کے پابند نہیں ہوئے. اب یہاں یہ خیالی پلاؤ پکایا پڑا، کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا. خود سمجھدار ہو. عماد الدین کا مطلب ہے دین کے ستون. آپ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت محلات بناتے ہیں، بڑی بڑی نیچے سے بنیادیں کھدوا کر اس میں بڑی پختگی کے ساتھ جو ہے اس کی بنیادوں کو جو ہے بھر کے چلتے ہیں تاکہ ایک منزل بنائیں تو بھی قائم رہے، 2 بنائیں تو بھی قائم رہے، 3 بنائیں تب بھی ہل نہ سکے. اللہ کے بندو، تیرے دل و دماغ میں اس گھر کی تو یاد آئی مگر تو نے اقربی گھر کو بھول دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں ایمان میں، ایقان میں، محبت میں، نبی اکرم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. اگر ستون دین کا نہ ہوگا، اگر نیچے ستون نہیں ہوگا، خود عقل مند عمارت گر جائے گی. ارے بولو، عمارت گر جائے گی. تم تو خود گرا رہے ہو. آج تم جہاں بھی جا رہے ہو تمہیں ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی تو ہوئی. اور پھر میرے نبی نے اور ارشاد فرمایا اچھے کام کر لو، سخی بن جاؤ، درود پڑھوانے لگو، نیاز و فاتحہ کے اہتمام کرنے لگو، قرآن خوانی کراؤ، سب بڑے اچھے کام ہیں. نیک کام کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، کسی کو دو کسی کو لو، ننگے کو جو ہے کپڑا پہنا دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو. مگر تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین. ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ دین کا ستون ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے پھر کچھ بھی بناؤ. ارے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا. پھر کچھ بھی بناؤ، پھر کچھ بھی کرو، جو دو گے اللہ کو پسند. بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ کو پسند، ننگے کو کپڑا پہنایا اللہ کو پسند. یہ تمام حساب و کتاب جناب والا جب ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے بندے سے سوال نماز کا ہوگا. کائے کا ہوگا؟ جی ہمیں پرواہ ہی نہیں. نہ ہم نہ والدین کہنے کے کہ نہیں ہے تیار ہے. آج اولاد کو بری لگتی ہے، کمانے کی بہت دھن ہے، فلاں یوں کماتا ہے، فلاں نے یوں کما لیا، فلاں نے بے ایمانی کر لی، فلاں نے یوں کر لی. اس پہ اس کی نظر نہیں، پیسہ کیسا آئے گا یہ نہیں. مگر شریعت نے تجھے قدم قدم پہ روکا، رب نے تجھے سمجھانے کی کوشش کی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے فرمایا لوگو یہ جو تمہاری طرف آیا ہے اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اس کا علاج کرو. یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم. کیا ہے بولو؟ کبھی افسوس علامہ اقبال نے کتنے دن پہلے فرما دیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، گھر بار چھٹا، پریوار لٹا، وطن چھٹا، سب کے سب چھٹ گئے، مگر کبھی بھی وہ کامیابی کی منزل سے پیچھے نہ ہٹے. انہیں باپ کی محبت، انہیں والدین کی محبت، انہیں اپنی اولاد کی محبت، انہیں مال کی محبت، انہیں اپنے وطن کی محبت اپنے مقصد سے نہ ہٹا سکی. اس لیے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج تم خال ہوئے تاریک قرآن ہو کر. کیا جواب دو گے؟ وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے، وہی رب ہے، وہی اصول ہے، وہی زمانہ ہے. حالانکہ قرآن نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تمہارے زمانے کے تو جواب نہیں. اس زمانے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں نا، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، مگر اس سے بچنے کے لیے طریقے بھی تو قرآن نے بتائے نا میرے عزیزو. قرآن نے بتائے نا
اس کا علاج کیسے کریں، اس بیماری کو دور کیسے کریں، اس سے پیچھا کیسے چھٹیں، کون سے حکیم کے پاس جائیں، کس بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں، کس سے اس کا علاج کرائیں، تو بریلی کا امام پکار اٹھا، ارشاد فرمایا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، مصطفیٰ کی قیادت تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم گھر بیٹھے اس کی اصلاح کر لو۔ کہہ رہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اپنے نبی کے اصولوں کو پکڑو تو صحیح۔ کہہ رہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کہا اس نبی سے جی لگا لو، اور لو سنو، بڑی پکی بات کہی، بیان کرنا تو پوری تفصیل سے تو بڑا لمبا وقت ہوگا، بڑی عظیم بات کہی میرے امام نے، اس لیے تو الحمدللہ امام کا نام زندہ ہے، میرا امام زندہ ہے۔ میرے امام نے ساری زندگی اپنے نبی کی سیرت پر جو ہے اپنی زندگی کو فنا کر دیا، اس لیے جہاں ان کا نام آتا ہے وہاں نعتوں کا سلسلہ چلا جاتا ہے، جاتا کہ نہیں؟ جانات ہوتی ہے، مصطفیٰ کی تعارف ہوتی ہے، وہی امام احمد رضا کا نام بھی آتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ لوگوں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ آپ نے تو فرمایا، اور بڑی اچھی بات کہی، سنو، کہہ رہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ آج یہی وجہ ہے مسلمان مصطفیٰ کی سنتوں سے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کی تھی، ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتا اتنے سے وقت میں، لیکن آج سنتوں سے محبت نہیں، داڑھیاں کٹا کر کے، داڑھیاں مڑا کر کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے، نبی کی سنتوں کو پامال کر کے مسلمان کتنا خوش ہوتا ہے۔ ارے بولو کتنا خوش ہوتا کہ نہیں؟ اللہ کے بندے، تیرے نبی کی سنت کو نالیوں میں بہا رہا ہے، پھر کہہ رہا کہ میں ذلیل کیوں ہو رہا ہوں؟ آج میرے پاس ذلت کیوں آ رہی ہے؟ عزت نہیں۔ ارے مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کر کے کیا مسلمان خوش نہیں ہے؟ نہ لباس پہننا چاہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کی تھی، مسجد میں آتا ہے، فنکشنوں میں جانے کے لیے بہترین لباس ہیں، کہیں جانے کے لیے بہترین کپڑے ہیں، الگ الگ اس کے پاس جوتے ہیں، الگ الگ اس کے فنکشنوں میں، جو ان فنکشنوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے طرح طرح کی گاڑیاں ہیں، طرح طرح کی جو ہے انتظامات ہیں، مگر خدا کی بارگاہ میں آ جانے کے لیے اے مسلمانوں، اس مسلمان کے پاس دو جوڑی کرتا پاجامہ تک نہیں ہے۔ کافی افسوس ہے کہ نہیں؟ اور پھر کہتا ہے کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں، بلکہ دوسرے کہتے ہیں صاحب لوگ داڑھی والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کرتا پاجامے والوں کو حقیر سمجھے، کون سمجھتا ہے؟ نہیں، جو انسان ہوگا وہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ سب سے پہلے مذاق بنانے کی اگر آواز آتی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بناتا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، داڑھی والے سے کہا لوگ جاؤ مسجد کی طرف، اس لیے اذان ہو گئی، جاؤ نماز پڑھنے، اور کہ ایسا رہا جیسے اس پہ خود پہ فرض نہیں ہے۔ ارے مذاق نہیں ہے کہ نمازوں کی بولو، آج ہم مذاق نہیں بنا رہے ہیں کیا؟ کسی کی داڑھی ہے، ملا جی تم آ جاؤ، مولانا تم آ جاؤ، اور جو ہے اس کی مذاق بناتا ہے، یہ ملا جی ہو گئے، یہ ہو گئے، کوئی اور نہیں کہتا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا جس کا نام عبد الرحمن عبد الرحیم ہے، غلام مصطفیٰ ہے، عبد المصطفیٰ ہے، وہ نمازی کی، داڑھی والے کی، حاجی کی جناب مذاق اڑاتا نظر آتا ہے، کیا جواب دو گے؟ پھر کہتے ہو بولے کہ سب قانون اس کے تیرے لیے، اس لیے تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ کے رسول نے فرمایا مومنو نماز تمہاری معراج ہے۔ کیا ہے؟ بولو، نماز تمہاری معراج ہے۔ اب دل کا علاج کہاں کرائیں؟ تو امام اہل سنت سے پوچھنا پڑے گا یا رسول اللہ دل کا علاج کہاں ہو؟
لوگوں نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سرکار کی نعتیں بہت لکھتے ہیں معترض حضرات نے، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو پھر امام اہل سنت نے کہا تم ہر وقت نبی کی بات کرتے ہو، کبھی اللہ کی بھی تو بات کیا کرو۔ وہ جو نبی کو چھوڑ کے جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ان کی یہ خام خیالی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، ان کی خام خیالی ہے کہ نہیں؟ پہلے نبی تک پہنچے گا، اور نبی بھی بڑی اونچے درجے کی بات ہے، پہلے ولی تک پہنچے گا تب نبی تک رسائی ہوگی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کہا ولیوں کے قدموں کو پکڑ پکڑ کے پھر مصطفیٰ تک پہنچنا ہوتا ہے، تب پہنچو گے نا وہاں تک، تب رسائی ہوگی نا وہاں تک۔ تو کہا تو حمد لکھ دو، اور میرے امام نے جب حمد لکھنی شروع کری سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا۔ کہتی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ انداز دیکھیے، انداز دیکھیں میرے امام کا، لو ہم سنو۔ کہنے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یا رسول اللہ تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب تمہیں علاج کی طرف لے جا رہا ہوں نا میں، تم کہتے ہو کہ صاحب علاج، کوئی دنیا میں ڈاکٹر ایسا نہیں جو دل بگڑ گیا ہو تو اس کا علاج کر دے، کوئی ایسا دواخانہ نہیں، کوئی ایسا اسپتال نہیں، کوئی ایسا سمجھدار نہیں، کوئی ایسا جناب والا دنیا دار نہیں جو آپ کے بگڑے ہوئے دل کا علاج کرے، اور وہ کارخانہ ایسا ہے جہاں بگڑے ہوئے دل صحیح ہوتے ہیں۔ اس نے تو کہا اس کی تعریف کی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تیرا شکر ہے مولا تو نے ہمیں پیغمبر جیسی ذات دی ہے، سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یا رسول اللہ ہمیں تل کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اس لیے جب صبح ہوتی ہے، سحر ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، وہ بعد میں نبی کی ذات پر درود بھی پڑھتا ہے۔ یہی تو سنیوں کا فعل ہے نا۔ اس نے تو امام اہل سنت نے کیا کیا عرض کروں، بلکہ اب دل کی بات بتا دوں، کہہ رہے ہیں اب یہ دل کو اپنے دل کو ڈھونڈ رہے، کبھی ہم اپنے دل کو نہیں ڈھونڈتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتی ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو۔ دل لوگو کبھی اپنے دل کی کیفیت پر نظر ڈالا کرو۔ ویسی باتیں بہت، ذرا پہلے حالات پر جا کے دیکھو، وہ یوں تھا، ذرا ٹکے آ گئے تو اس کی عزت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا عزت دار ہے، اس کو دنیا داری آئی نہیں، وہ بڑا عزت دار ہے، اس کو پیسے آ گئے۔ پیسے سے عزت نہیں ملتی، دولت سے عزت نہیں ملتی، یہ دنیا میں مل سکتی ہے، اللہ کی قسم اگر عزت کہیں ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ آیت پڑھ کے بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ کہہ رہے دل پاس تھا اور دل چلا گیا۔ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ کہہ رہے ابھی پاس تھا، ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی خیال آیا، نہ کوئی خیال آیا۔ تو پھر دل کون لے گیا؟ تو سارا زمانہ خاموش، اعلیٰ حضرت کے دل کا پتہ تھا، چلائے گا کون؟ مگر اہل اللہ چلا لیتے ہیں نا، اللہ کے جو خاص بندے وہ چلاتے ہیں نا، دل ان سے نہیں چھپتا نا۔ اس لیے تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی مولوی کے پاس جاؤ، کسی مولانا کے پاس جاؤ تو جناب والا دل کو نہیں بلکہ زبان کو سنبھال کر کے جاؤ، مگر کسی ولی اللہ
وہاں تو دل کے سنبھالنے کی بات بتائیے. تو خدا کے گھر میں آتا تو تیرا دل نہیں سمجھا آج تک, دل نہیں سمجھا, سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. خیر, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, پھر دل کون لے گیا؟ پھر جواب بھی دے کے سبحان اللہ جواب دیتے ہیں. سناؤ جواب دیتے ہیں. ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. دور ہے نا سیاہ بھائی, وہاں گزارے ہیں اتنے دور, تو لوگوں میں ہنگامہ ہے, عزت ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کے اس ارادے کو اللہ پائے تکبیر تک پہنچائے, ہے نا. لیکن میرے امام کی حالت دیکھو, یہ تو بظاہر, مگر ان کے کہنے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. اور پردہ ڈال کے فرماتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. کیا سمجھے دل کی کیفیت کی نظر, یہ دل کی کیفیت تھی میرے امام کی. میرے امام کی جو ہے اسی ہفتے میں اس رضوی, اگر آپ جائیں تو جائیں, وہاں سے فیضیاب ہو. اللہ کے بندو اس بات پر غور کیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے قیامت میں جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. کائے گا ہوگا؟ کائے گا؟ سب بتاؤ کائے گا؟ کیا اللہ کے رسول, نعوذ باللہ صدبار نعوذ باللہ, کیا اللہ کے رسول بھی غلط کہہ سکتے ہیں کیا؟ پھر تیرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں اٹل ہوئی؟ تیری بات میرے مصطفیٰ کی بات تیرے کانوں تک پہنچی, یہ بتا تیرا ایمان پھر کیوں بیدار نہ ہوا؟ پھر جان بوجھ کے نمازوں کو ترک کیوں؟ پھر جان بوجھ کے مسجدوں میں شور شرابہ کیوں؟ پھر جان بوجھ کے اے جوان تجھے فجر میں نیند کیوں آتی ہے, تجھ سے اٹھا نہیں جاتا؟ پھر تو نے زندگی کے نظام بنائے, میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا, ٹائمنگ بنائے, فنکشن میں جانے کا ٹائم ہے, آفس میں جانے کا ٹائم ہے, کام پہ جانے کا ٹائم ہے, ادھر ادھر جو ہے جو بھی خارج کام نپٹانے کا ٹائم ہے. کبھی تو نے اپنے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے تجھے ایک ٹائم دیا, اور ٹائم یہ اوپر لکھا ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک نمازوں کا وقت ان کے وقت مقررہ پر ہے, اگر یہ چلا گیا تو قضا ہو جائے گی, تو قضا ہو جائے گی. تو اس ادا کا کوئی جواب, وہ ادا کبھی ہاتھ نہیں آتی, تو جان بوجھ کر جو چھوڑو گے کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دل کی طرف دیکھ کر اس کے علاج کی ہمیں اپنے فضل و کرم سے مولا کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.